ریکھا نامی لڑکی ایک گاؤں میں اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے پاس زیادہ تو کچھ نہیں تھا۔ مرنے سے پہلے اس کے ماں باپ نے اس کے لیے ایک کھیت چھوڑا تھا۔ وہ ہر دفعہ اس کھیت میں کھیتی باڑی کرتی اور پارٹ ٹائم فیکٹری میں بھی کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ پھر ایسے ہی ٹائم گزرتا ہے اور ریکھا کے گاؤں میں بہت تیز بارش ہونے کے باعث باڑھ آ جاتی ہے اور اس باڑھ میں ریکھا کا گھر بھی ڈوب جاتا ہے اور کھیت میں کاشت کی ہوئی ساری فصل بھی ڈوب جاتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ریکھا پریشان ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے، ارے یہ کیا! میرا تو سارا گھر ہی ڈوب گیا اور کھیت میں بھی باڑھ آ گئی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے رہنے کے لیے اور نہ ہی کھانے پینے کو کچھ ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک آم کے درخت پر پڑتی ہے جو اسی کے کھیت میں تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے کہ سب کچھ ڈوب جانے کے بعد بھی یہ آم کا پیڑ کیسے سلامت ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ اب میں یہ آم توڑ کر روزانہ شہر لے جایا کروں اور انہیں بیچ کر ہی اپنا گزر بسر کروں اور انہی سے پیسے جمع کر کے میں اپنے لیے ایک نیا گھر بناؤں گی۔ اب ریکھا ہر روز وہ آم توڑ کر شہر لے جاتی اور دھیرے دھیرے اس کے آم مشہور ہونے لگے۔ اس کے آموں کے ٹھیلے پر ہمیشہ رش لگا رہتا اور اس کے سارے آم بہت ہی جلدی بک جاتے۔ اب ایک دن ایسے ہی ریکھا سڑک کنارے کھڑے ہو کر آم بیچ رہی تھی تو تبھی اس کے پاس ایک چھوٹی بچی آتی ہے اور آ کر بولتی ہے، دیدی، کیا آپ مجھے کھانے کے لیے یہ آم دے سکتی ہیں؟ میں صبح سے بھوکی ہوں۔ میں سبھی پھلوں والوں کے پاس گئی ہوں لیکن کسی نے بھی مجھے آم نہیں دیے۔ کیا آپ مجھے یہ آم دے سکتی ہیں؟ تو ریکھا خوشی خوشی ایک آم اس بچی کو دے دیتی ہے اور وہ بچی بھی خوش ہو کر ریکھا سے آم لے کر چلی جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے ریکھا بہت سارے پیسے جمع کر لیتی ہے اور ایک دن وہ پیسے لے کر گھر خریدنے جا رہی ہوتی ہے تو راستے میں اس کا بیگ کہیں گر جاتا ہے۔ تو ریکھا پریشان ہو کر ادھر ادھر اپنا بیگ ڈھونڈنے لگتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ میرا بیگ کہاں گیا؟ اب میں کیسے گھر بناؤں گی؟ میں نے اتنی محنت سے سارے پیسے جمع کیے تھے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر وہی لڑکی اس کے پاس آتی ہے جسے ریکھا نے آم کھلائے تھے اور وہ ریکھا کے پاس کھڑے ہو کر پوچھتی ہے، دیدی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو ریکھا اسے بتاتی ہے کہ میرا بیگ گم ہو گیا ہے جس میں نے گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع آپ نے اس دن مجھے آم کھلائے تھے نا، آپ کو یاد ہے نا؟ میں وہی لڑکی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیگ مل جائے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی پری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، ریکھا، اس دن میں پرتھوی پر پری لوک سے پرتھوی پر آم کھانے آئی تھی۔ میں سبھی پھلوں والوں کے پاس گئی لیکن کسی نے بھی مجھے آم نہیں دیے اور تم نے مجھے آم کھلائے، اسی لیے میں تمہیں ایک جادوئی آم کا گھر دیتی ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے ایک جادوئی آم کا گھر آ جاتا ہے اور وہ گھر بہت ہی سندر اور چمکدار تھا۔ اس کے بعد وہ پری اسے یہ دیہانت دے کر چلی جاتی ہے اور ریکھا خوشی خوشی اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ریکھا دیکھتی ہے کہ اس گھر میں بہت ہی سندر سندر سونے کے جادوئی آم ہیں۔ اب ریکھا اپنے جیسے غریب لوگوں کی وہ جادوئی آم دے کر مدد کیا کرتی تھی اور ان جادوئی آموں
کو دیکھ کر وہ سبھی لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی اور اپنے جادوئی عام گھر میں وہ بہت ہی ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ اسی کے پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی جس کا نام شمع تھا، شمع بہت ہی جلتی تھی اس سے، اور ایک شام وہ اس کے گھر آ کر وہ سارے سونے کے عام چوری کرنے کا سوچتی ہے۔